اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایسا سسٹم لگا دیا، ایسی چپ لگا دی، ایک نہیں دو نہیں کئی ایک ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سارا وجود بالخصوص کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ تم بتاؤ کیا دیکھتا تھا یہ، بتاؤ کیا سنتا تھا یہ، بتاؤ دل دماغ میں کیا باتیں آتی تھی، کیا سوچتا تھا دوسروں کے بارے میں۔ یہ سب قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا جس وقت یہ اعضائے وجود، اعضائے جسم بول کر بتائیں گے نا، آنکھیں بولنے گی اللہ یہ دیکھتا تھا، یہ خاتون، یہ عورت یہ کچھ دیکھتی تھی، کان بولیں گے اللہ یہ سنا کرتے تھے مسلمان، یہ مرد، عورتیں، یہ بوڑھے، یہ جوان، یا اللہ ان کو تو نے مکلف بنایا، اب یہ بالغ، عاقل، ہوش مند، عقل مند ہو کر یہ فلا چیزیں سنا کرتے تھے۔ دل دماغ بولے گا، یہ جب اعضائے وجود بولیں گے نا، اب یہ بندہ تڑپ اٹھے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا، تمہاری خاطر تو اتنا ظلم ڈھایا، اپنی آنکھوں کو لذت دینے کے لیے ساری واہیات فحاشیاں دیکھتا رہا، کان یہ میوزک کیوں سنتا، موسیقی کیوں سنتا، اس کو روح کی غذا کہا کرتا تھا تاکہ کانوں میں آواز پڑے، مجھے لطف، سکون، چین آئے۔ دل دماغ کے اندر یہ ساری باتیں تسکین ملتی تھی۔ قرآن پڑھنے سے اتنی تسکین نہ ملتی، قرآن سننے سے اتنی تسکین نہ ملتی، نیک لوگوں کو دیکھ کر، اولاد کے پاس والدین ہیں، والدین کو دیکھ کر ان چیزوں سے تسکین نہ ملتی، دل ٹھنڈا نہ ہوتا۔ لہذا یہ سارے ظلم ڈھاتا، تمہاری خاطر سارا کچھ کیا ہے، آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تمام قسم کی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ بطور سزا گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے جو کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی ہدایت ہے جو کہ آپ کی حدیث و سنت پر مشتمل ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے۔ دین میں بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے نکالے جائیں، اور ہر ایسا نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے، وہ اللہ جو بڑا ہی رحم فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت پر ہی موت آنی چاہیے۔
اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی ہم سب کے والد گرامی سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا، پھر سب سے پہلے اللہ نے ان سے ان کی بیوی یعنی ہم سب کی والدہ محترمہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اور دیکھو آج کتنی بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد فرما دیا۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کا خیال رکھو، یقیناً اللہ ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ بات صحیح کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا۔ وقال ربنا جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ آگے سے کہے گی کہ کیا اور بھی کوئی ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جبکہ اس کے برعکس جنت متقیوں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، دور نہ ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے جو رحمان سے اس کو دیکھے بغیر ہی ہمیشہ ڈرا رہتا اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا، ایسی صفات والے خوش نصیبوں کو حکم ہوگا سلامتی سے اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس تو ان کو دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔
اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ قوت میں، طاقت میں، پکڑنے میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے ملکوں، شہروں کو چھان مارا، کیا ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یقیناً اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل کی نعمت ہے اور وہ بات کو پوری طرح حاضر رہ کر غور سے سننے والا ہو۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بچا کے رکھو بہت زیادہ گمان سے، ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان سراسر گناہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رب سبحانہ وتعالی نے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا آپ کو پوری طرح علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین جانو کان، آنکھیں اور دل سب سے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں بسنے والا ہر انسان، خاص طور پر مسلمان، وہ اپنے خالق و مالک کے متعلق اپنے کنسیپٹ کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو بالکل صحیح رکھے، اس کے اندر ذرا برابر بھی خرابی نہ ہو۔ مسلمان کو تو تعلیم ہی اس بات کی ہے، کوئی معاشرہ اس کے بغیر درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی بھی معاشرے میں بسنے والے افراد، ان کا عقیدہ اللہ کے متعلق غلط ہے، خراب ہے، آپ جو مرضی کر لیں اس کے لیے، وہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ معاشروں کی اصلاح کرنے کا سب سے بڑا جو بیڑا اٹھایا وہ اللہ کے نبیوں نے اٹھایا۔ انہوں نے معاشروں کی اصلاح کی کوشش کی، اولین کوشش سے لے کر آخری کوشش تک، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نبیوں کی تعلیمات کو پڑھیے، دعوت کو پڑھیے، کوشش اور محنت ساری اس کے ارد گرد گھومتی کہ میرے ماننے والوں، مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، اپنا عقیدہ اللہ کے متعلق صحیح کر لو۔ دوسرا پوائنٹ میرے عزیزوں یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو دعوت دے رہا ہے، اس کو جس نے رسول مان لیا، اب اس کا کہنا بھی مانے۔
جب یہ تسلیم کر لیا نا یہ فلاں اللہ کا رسول ہے، کس کا رسول ہے؟ اللہ کا، کتنا بڑا یہ منصب اور اعزاز ہے، اب اس رسول کی بات ماننی ہے بھئی۔ جب اس کے آگے ہتھیار ہی پھینک دیے یہ ہے ہی اللہ کا رسول، تو پھر اس رسول کی بات ماننی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اتباع رسول، اطاعت رسول میں اپنے آپ کو رنگ لینا ہے۔ یہ دوسری اہم ترین بات ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرے گھر کی، میرے معاشرے کی اصلاح ہو، وہ اس پوائنٹ پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی، اس کے گھر کی، اس کے معاشرے کی اصلاح فرما دے گا۔ تو جب ہر شخص یہ سوچے گا اللہ کے متعلق عقیدہ صحیح ہو، عبادت صرف اللہ کی ہے، اطاعت فرما برداری اتباع صرف رسول کی ہے، تو پھر دیکھیے معاشرے کے اندر چینج کیسے آتی ہے۔ اگلی بات جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ دونوں موضوعات بھی اگرچہ بہت طوالت والے تھے لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ بنیاد بنتی ہے، جڑ بنتی ہے بہت سارے مسائل کا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو عقیدہ توحید سے لے کر باقی جتنی اخلاقی خرابیاں ہیں، معاشرتی خرابیاں ہیں، ان سب کے لیے بنیاد یہ چیز بنتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ گمان کرنا، کچھ سوچ لینا، دماغ میں کوئی بات بٹھا لینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں الظن، ظن کرنا، گمان کرنا، سوچو بچار، لیکن اس کے لیے بنیاد نہیں ہے۔ دو شکلیں ہوتی ہیں، بندے کا ذہن یقین کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے اور شک کی طرف بھی، لیکن غالب آ جاتا ہے شک، اس کو کہتے ہیں سوء ظن۔ اور اگر بات صحیح طرح سے ثابت ہو جائے اور اچھائی کی طرف چلی جائے، یقین کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ اور یہ حسن ظن یا سوء ظن اللہ کے بارے میں ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہو جائے، اس کا پھر اپنا ہی رزلٹ، ثمر اور نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں حسن ظن ہو تو کیا ہی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی، لا یموتن احدکم، سنو میری امت کے لوگوں، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے الا وہو یحسن الظن بربہ، مگر وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو، اس کا یقین اللہ پر اچھا ہو۔ یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں، پتہ نہیں اللہ نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا، پتہ نہیں اس نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں اس نے دعا سننی ہے کہ نہیں سننی، وہ تو جی سنتا ہی نہیں ہے۔ کتنی ساری بدگمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اور پھر سنیے اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی فیصلہ کر دوں گا۔ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا، میرے بارے میں برا گمان رکھے گا تو فیصلہ بھی اس کے حق میں برا ہی ہوگا۔ اب بندے نے خود سوچنا ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھوں یا برا رکھوں۔ اللہ کہتا ہے جیسا وہ گمان کرے گا میں ویسا ہی فیصلہ کر دوں گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی مخلوق، اس پوائنٹ کو میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے۔ بہت سارے مسائل دو افراد کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، ایک محلے میں رہنے والوں کے درمیان، ایک مسجد کے نمازیوں کے درمیان، معاشرے میں بسنے والے افراد کے درمیان، پوری دنیا میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس تناظر میں زیادہ تر مسائل بنتے ہیں اچھا گمان نہ رکھنے کی وجہ سے اور برا گمان رکھنے کی وجہ سے۔ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، اس کی زبان سے کیا نکلا۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے بدگمانی کا شکار،
اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، یہ بڑے کلوز تعلقات ہیں نا، بڑی قریبی رشتہ داریاں، باقی کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ۔ ایسے ٹینشن لیے رکھنا یہ فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن بیچاروں کے پاس کوئی کام نہیں نا، ان کا کام ہی یہ ہے دوسروں کے بارے میں سوچتے رہو، بس دماغ کو اسی طرف لگائے رکھو۔ تو اللہ نے کہا دماغ اس طرف نہ لگاؤ، گمان سے بچو۔ اگلے جو جرائم اس آیت میں ذکر ہوئے نا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ جاسوسی کرنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ بہتان بازیاں کرنا، یہ چغلیاں کرنا، یہ سب کے سب کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ اس گمان کی بنیاد پر۔ جب گمان، اب دیکھو نا، گمان کر کے میں اگر آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں تو دماغ کس کا اچھا ہے؟ میرا اچھا ہے نا دماغ، اس لیے اس میں سے اچھائی نکل رہی ہے۔ اور اگر میں کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہوں تو دماغ پھر کس کا گندا ہے؟ اس کا نہیں جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اس کا گندا ہے جو سوچ رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذرا پوری توجہ سے سماعت کیجئے اور فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن حدیث سے جو رہنمائی مل گئی اس پر عمل کریں گے، اور گھروں میں عمل آپ کر لیجئے اور اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی خوشیاں بہاریں آپ سمیٹ لیجئے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی غیر مسلم فلاں بات مانتے ہیں اللہ کے رسول کی، اگر وہ مانتے ہیں تو اس کے فائدے بھی تو اٹھا رہے ہیں نا۔ پھر کاروبار میں 2 نمبری کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ ہم مسلمان نہیں مان رہے، سزا مل رہی ہے، اور کافر ہو کر کلمہ نہ پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جھوٹ نہ بول کر فائدے اٹھا رہے ہیں اور ہم دن رات جھوٹ بول کر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے جس نے مان لینی ہے نا، اس نے فائدہ اٹھا لینا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا اے ایمان والو گمان نہیں کرنا، یہ مطلق حکم ہے۔ بعض اوقات شروعات اچھے سے ہوتی ہیں، آگے چل کر بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس لیے دروازہ ہی نہ کھلنے دو۔ یہ اچھا ہی ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ ہے کون، ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں شروعات ہو گئی، پھر آگے بندہ سوچتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، پھر جاسوسیاں، غیبتیں، یہ سارے دروازے کھلتے ہیں اور بیڑا غرق اس سارے میں یہ کام کرنے والا اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہوا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو گمان ہوتا ہے نا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہوتا ہے یہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف گمان ہے، ایک طرف صرف سوچ بچا رہے، دوسری طرف بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، یتبعون الا الظن، وہ ہر وقت بس گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سوچ بچار اور دماغ میں جو بات بٹھا لی بس اب وہ نکلتی نہیں ہے، اب اسی کو بنیاد بنا کر سارے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کر رہے ہو نا اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری آنکھیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، دل دماغ میں کیا وسوسے خیالات آ رہے ہیں، اور یہ تم کانوں سے کیا سن رہے ہو، سنو
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایسا سسٹم لگا دیا، ایسی چپ لگا دی، ایک نہیں دو نہیں کئی ایک ہیں. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سارا وجود بالخصوص کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا. تم بتاؤ کیا دیکھتا تھا یہ، بتاؤ کیا سنتا تھا یہ، بتاؤ دل دماغ میں کیا باتیں آتی تھیں، کیا سوچتا تھا دوسروں کے بارے میں. یہ سب قیامت کے دن سوال ہوگا. اور اللہ نے فرمایا جس وقت یہ اعضائے وجود، اعضائے جسم بول کر بتائیں گے نا، آنکھیں بولنے گی اللہ یہ دیکھتا تھا، یہ خاتون یہ عورت یہ کچھ دیکھتی تھی. کان بولیں گے اللہ یہ سنا کرتے تھے مسلمان، یہ مرد عورتیں، یہ بوڑھے، یہ جوان، یا اللہ ان کو تو نے مکلف بنایا، اب یہ بالغ عاقل ہوش مند عقل مند ہو کر یہ فلا چیزیں سنا کرتے تھے. دل دماغ بولے گا. یہ جب اعضائے وجود بولیں گے نا، اب یہ بندہ تڑپ اٹھے گا اور کہے گا لما شہدتم علینا، تمہاری خاطر تو اتنا ظلم ڈھایا، اپنی آنکھوں کو لذت دینے کے لیے ساری واہیات فحاشیاں دیکھتا رہا. کان یہ میوزک کیوں سنتا، موسیقی کیوں سنتا، اس کو روح کی غذا کہا کرتا تھا تاکہ کانوں میں آواز پڑے، مجھے لطف سکون چین آئے. دل دماغ کے اندر یہ ساری باتیں تسکین ملتی تھی. قرآن پڑھنے سے اتنی تسکین نہ ملتی، قرآن سننے سے اتنی تسکین نہ ملتی. نیک لوگوں کو دیکھ کر، اولاد کے پاس والدین کو دیکھ کر ان چیزوں سے تسکین نہ ملتی، دل ٹھنڈا نہ ہوتا. لہذا یہ سارے ظلم ڈھاتا، تمہاری خاطر سارا کچھ کیا ہے، آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. ارشاد ہوگا، اللہ حکم دے گا، تم ہی جواب دو. اعضائے وجود اب جواب دیں گے، کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس اللہ نے آج بلوا لیا جس نے آج ہر چیز کو ہی بلوا لیا ہے. ہم سے تمہارا شکوہ کیا، بات کرو تو اللہ سے کرو، اب ہم سے کیا بات کرتے ہو. تو میرے عزیزوں یہ رزلٹ ہے بدگمانیوں کا. اس لیے سوء ظن، بدگمانی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دینا، اپنے گھروں کو برباد کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ہمیں حکم ملا اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچا کے رکھو. اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، آپ سفر میں ہیں، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہم سفر ہیں. آپ کا معمول یہ تھا آپ لے جاتے اپنی ازواج کو اپنے ساتھ، اب واپس آ رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا، پورا واقعہ سورۃ النور میں موجود ہے. آپ علیہ السلام کی زوجہ پیچھے رہ گئی، صحابی کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے ڈیوٹی نبھائی. اپنی والدہ محترمہ، ماں محترمہ کہ جن کا ادب صحابہ کرام اپنی سگی ماؤں سے بڑھ کر کیا کرتے تھے، وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، اور دلوں کے گندے، دماغوں کے گندے، آنکھوں کے گندے، کانوں کے گندے منافقین ان کی زبانیں دراز ہو گئیں. ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی بیوی پاک نہیں رہی. جب انہوں نے یہ بکواسات کی تو آپ دیکھو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرش بری سے پھر ہماری ماں کی براءت میں جس وقت قرآن اتارا تو اس قرآن کے اندر تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے 2 رکوع تو مکمل 3 رکوع ہی تقریباً انہی تعلیمات پر. ان میں ایک مین بات کیا تھی؟ اللہ نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اے مسلمانوں، مومن مردوں، مومنہ عورتوں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. کسی
کسی کی عزت کو ایسے ہی اچھال دینا۔ اب بھی سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے معاشرے کا؟ 2 افراد کہیں بیٹھے ہو نا یا زیادہ افراد، اس چیز کو اگر کوئی تھوڑا سا اجاگر کر دے نا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے چسکے لے لے کر باتیں بھی کریں گے اور سنیں گے بھی۔ عزت اچھل رہی ہوتی ہے، کسی کی بہن کی، کسی کی بیٹی کی، کسی فرد کی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ فلاں کے ساتھ تھا، وہ فلاں کے ساتھ تھی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی اس قسم کا معاملہ بن جائے تو ساری اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنو اللہ کی بات غور سے، کیا کہا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ مومنوں مردوں، مومنہ عورتوں، تمہیں کیا ہوا جب تم نے رسول پاک کی زوجہ محترمہ کے متعلق یہ بات سنی تو تم کم از کم اپنے اوپر بھی قیاس کر کے کوئی خیر کا رستہ نہیں نکال سکتے تھے؟ عام کوئی رہی صحیح عورت ہو بیچاری کسی غریب گھر کی، وہ اپنی عزت پر کسی کو ہاتھ ڈالنے دیتی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو معزز گھرانے کی خاتون ہو اور نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہو، تم کم از کم اپنے بارے میں سوچ لیتے۔ مثلا یہ الزام لگانے والے مرد سوچتے اگر ہماری بیٹی ہوتی اس کی جگہ پر۔ سن رہے ہیں آپ سارے میری بات؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں، کاش آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچے اور آج ان باتوں کو آپ سن کر اگر عمل شروع کر دیں، دیکھیے کتنا خوبصورت نتیجہ نکلتا ہے۔ سوچنے والے سوچ لیتے اگر یہ میری بیوی ہو، اس پر الزام لگے، میری سگی ماں، خونی ماں پر الزام لگے۔ عورتیں سوچیں اگر اس کی جگہ میں ہوتی کیا بنتا؟ کاش کہ میں آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ آج ہم جتنا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، بدگمانیاں کر کے دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومن مردوں، مومنہ عورتوں، اپنے آپ کو اس وقت ترازو میں رکھ کر کوئی خیر کا دروازہ نکال لیا کرو۔ اپنے لیے تو چاہتے ہو اگر ہمارے اوپر الزام لگ جائے، ہماری بیٹی پر، ہماری بہن پر، ہماری بہو پر، ہمارے گھرانے کی کسی خاتون پر، تو رستہ نکالتے ہو خیر کا، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، پردے ڈالتے ہو۔ اگر تم آ جاؤ تو پھر اپنا دامن بچاتے ہو، سمجھتے ہو کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اور دوسروں کے بارے میں یاد رکھو یہ ایمان نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے۔ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ تو اللہ نے اس تناظر میں مسلمانوں کو یہ بڑا سبق دے دیا۔ گمان کرنا، نہ تم نے کچھ دیکھا، نہ تمہارے علم میں کوئی بات آئی، نہ تمہارے پاس اس کا کوئی پروف، نہ کوئی دلیل۔ آج دیکھو نا کیا کچھ چل رہا ہے معاشرے میں، سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ یہ چلا، کیا تھا پیچھے سارا کچھ۔ گھروں میں دیکھ لو، معاشرے میں دیکھ لو، یہ سارا بدگمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان۔ 2 احادیث سماعت کر لیجئے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ اور حساس معاملہ ہے، اور اس میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہیں دونوں ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا نا، ایاکم والظن، اپنے آپ کو ظن سے بچا کے رکھو، گمان سے بچو۔ شوہر ہے، بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بیوی ہے، شوہر کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اسی طرح باقی سب، والدین اولاد کے بارے میں، اولاد والدین کے بارے میں، بہن بھائی ایک دوسرے کے بارے میں، مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں، معاشرے میں بسنے والا ہر فرد دوسرے کے بارے میں کیا کرے؟ اچھا گمان۔
کہا اپنا دامن بچاؤ بدگمانی سے. یہاں پر بھی کیا کہا؟ ایاکم والظن، حسن ظن یا سوء ظن نہیں کہا گمان سے بچو، ایسے ہی سوچ بچار کیے جانا بھلے وہ اچھی ہے یا بری. اگلا پوائنٹ پتہ کیا بیان کیا؟ غور کیجئے. فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھنا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا جھوٹ ہے نا وہ یہ گمان ہے. کتنی باتیں ہوتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے، کھرا تلاش کرنے لگو، سراغ لگانے لگو تو بات ہوتی کوئی نہیں ہے. جب وہ پہنچتی ہے اس تک جس نے کی ہوتی ہے، سرے سے بات ثابت ہی نہیں، یا اگر ثابت ہو بھی گئی تو اس نے کی کچھ ہے بن کچھ گیا. تو کیا کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گمان سے بچو، سب سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ گمان. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آ کے اس نے ایک حساس موضوع کے متعلق بات کی. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی غلام اسود، مجھے دیکھیے میں کتنا خوبصورت نوجوان ہوں، آپ دیکھیے میں عرب کا جوان اور کتنا خوبصورت ہوں، میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا میری بیوی سے وہ سیاہ رنگ کا ہے. تو مجھے اپنی بیوی کے اوپر اب کیا ہے؟ گمان ہے، شک گزرتا ہے کہ کہیں اس نے کسی اور کے ساتھ تعلقات نہ قائم کیے ہوئے ہوں. ہے نا حساس معاملہ. ہمارے بھی گھروں کے اندر بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل بنتے ہیں، اس حد تک تو شاذ و نادر نوبت پہنچتی ہے. ابتدائی طور پر ہی کسی نے کان میں بات ڈال دی، اب اس بندے نے، اللہ کے بندے نے آ کے اپنی بیوی سے کوئی جانچ پڑتال کر، کوئی پوچھ لے، کوئی بات کر لے، کوئی اس کی تحقیق کر لے، نہیں، بس بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار. بیوی کے دماغ میں کانوں میں کسی نے بات ڈال دی، وہ شوہر کے بارے میں بدگمانی کا شکار. یہ حساس معاملہ ہے. اب یہاں دیکھو، کہتا ہے میرے گھر میں اللہ کے نبی جی سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں اتنا خوبصورت، تو میری بیوی کے ہاں مجھ سے ہی ملتا جلتا نسب ہونا چاہیے نا، شکل و صورت مجھ سے ملتی ہو. آپ خود ہی تو بتاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ جو ہے اس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، دودھیال پر جاتا ہے بچہ، کیونکہ باپ کا جو پانی ہے وہ اس بچے کی ماں کے پانیوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو میں پریشان ہوں، میں اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار، تو مجھے کوئی حل دیجیے. کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر معاملے میں امت کو گائیڈ کیا. بدقسمت ہے آج یہ امت جو اس نبی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ پوچھ ہی لے اس نبی کی سیاست کیا ہے، حکومت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، گھریلو زندگی کیا ہے، انفرادی اجتماعی زندگی کیا ہے، من مانیاں مرضیاں. اور دیکھیے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو تحمل سے سنا. آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ ہل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ عام جانور ہے، چودھری آدمی تھا، گھر میں اونٹ ہے. کہنے لگا جی بالکل، اونٹ تو بہت سارے باڑے میں بندھے ہوئے ہیں. جی بالکل اونٹ ہیں. آپ نے پوچھا مجھے یہ بتا ما الوانھا، ان کے رنگ کیا ہیں، کلر کیا ہیں؟ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی جی حمرن، سارے کے سارے سرخ رنگ کے، کمال کے جانور ہیں، بہترین. سرخ اونٹ جو ہوتا ہے نا یہ عرب میں سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تو مکہ والوں نے کیا مقرر کیا تھا؟ سرخ اونٹوں کا انعام. اور آپ دیکھ لو سارے ہی سرگرم ہو گئے، اتنا قیمتی مال تھا ان کے ہاں. تو کہا جی سرخ ہے سارے کے سارے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا ہل فیہا من اورق، ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے؟ یہ ساری سرخ ہے. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی جی نعم، سیاہی مائل بھی ہیں. سارے تو سرخ نہیں ہیں، ان سے بچے پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، سارے تو سرخ نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے سیاہی مائل بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، دیکھیے کس طرح بات سمجھائی جا رہی ہے. آپ نے پوچھا مجھے یہ بتا فَأَنَّا ذَلِكَ،
تیرے پاس اونٹ اونٹنیاں تو ساری کی ساری سرخ ہیں، سارے اونٹ ساری اونٹنیاں، تو یہ سیاہی مائل بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ چودھری آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، باتوں کو سمجھتا ہے۔ عرض کرنے لگا، کہنے لگا جی لعلہ نزعہ عرق، اللہ کے نبی جی ممکن ہے کوئی رگ اس کو کھینچ لائی ہو، کوئی رگ، کہیں بلڈ کا، خون کا بہاؤ تیز، یہ اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر جس میں بھی خون دوڑتا یہ چیزیں رکھی ہیں، تو ممکن ہے جی کوئی رگ اس کو کھینچ لائی۔ سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو حل کیا اور ارشاد فرمایا فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ، یقیناً جس طرح جانوروں کے اندر تبادل تناسل کا یہ معاملہ ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ہے، تیرے اس بیٹے کو بھی کوئی رگ ہی کھینچ لائی ہے۔ بات سمجھا دی نا؟ کس طرح لے کر آپ چلے، سوالات ہو رہے ہیں، جوابات دی جا، اسی سے سوالوں کے جواب آپ لے رہے ہیں، اور اس کا ذہن کلیئر کر دیا کہ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ حالانکہ بات کس سے کر رہا ہے؟ نبی پاک سے، کوئی عام نہیں، ایرا غیرہ نہیں ہے، کسی عام مسجد کا امام اور مولوی نہیں، وہ ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جو وحی سے بولتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے پہلے ہی نہیں مجھ پر وحی آتی، تیری بیوی میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے، جا کے اپنا گھر آباد کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حکمت کے ساتھ اس کو بات سمجھائی اور اس کی بیوی کے بارے میں بدگمانی کو دور کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اگر بدگمان رہتا، یہ سوچ پختہ ہوتی رہتی، ایک وقت آ جانا تھا نا کہ وہ طلاق دے کے فارغ کردہ اور گھر ٹوٹ جاتا۔ مردوں، ہم سب کو یہ تعلیم ہے، ایسے قدم اٹھانے سے پہلے پوری طرح تسلی، تشفی، جانچ پڑتال، جب تک بات گمان سے نکل کر یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے، کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتوحات سے بڑا مال عطا کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑے بڑے جو سردار آئے نا، اقرا بن حابس جیسے، آپ نے 100 اونٹ دے دیے، لوگ پکڑو 100 اونٹ لے جاؤ، چودھری ہو، وڈیرے ہو، بڑے ہو، باقیوں کو بھی ایسا بھی موقع بنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کی پوری بھری ہوئی وادی جانوروں کی الاٹ کر دی۔ منافق بولے، کہتے ہیں یہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، ہم پرانے چلے آ رہے ہیں، ہماری اتنی قربانیاں، انصاریوں تم بتاؤ، تم نے نبی کو سنبھالا، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی، مہاجروں تم نے سارا کچھ چھوڑا، یہ پرانوں کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ نیوں کو نواز دیا گیا، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہماری تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ یہ بدگمانی کی باتیں، یہ گردش کر رہی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو جا کے اللہ کے نبی کو یہ بات بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کر میں نے کہا اللہ کے نبی جی، ایک آدمی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطائیں اور یہ تقسیمیں اور یہ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی تعداد میں، بڑے بڑے چودھریوں کو، قبیلوں کے یہ الاٹ کرنا، یہ سن کر یہ کہا واللہ ان هذه القسمۃ ما عدل فیها، اللہ کی قسم یہاں پر تو عدل کیا ہی نہیں گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا وما ارید فیها وجہ اللہ، اور یہاں پر تو اللہ کی رضا کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا۔ یہ کوئی تقسیم ہے؟ ظالمانہ تقسیم کی ہے نبی نے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے بات کو سنا بڑے تحمل کے ساتھ، پھر بس ایک ہی جملہ کہہ کے سارا گمان دور کر دیا، رفع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ فَمَن يَعْدِلُ إِذْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَمَن يَعْدِلْ إِذْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کے رسول نے عدل نہیں کرنا تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو عدل کرے گا؟ تم نے رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ بدگمانی یہ ہوتی ہے، جس کی قیادت میں جہاد کر رہے ہیں، جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کے خطبے سنتے ہیں، جس کے پیچھے عیدیں پڑھتے ہیں،
جس کے پیچھے جنازے پڑھتے ہیں، جو ان کے نکاح پڑھائے، سارا کچھ کرے، مصلی اور منبر کے امام، صرف ان کے ہی نہیں سارے نبیوں کے امام، ان کے بارے میں کتنی خوفناک بات کر دی۔ یہ ہوتی ہے بدگمانی۔ آج بھی آپ دیکھ لو اپنے معاشرے کو، مولوی بیچارہ منبر محراب والا سب سے مظلوم ہے، اپنی عزت بھی برباد کرواتا ہے، ہر ایرے غیرے سے باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کی چغلیاں، غیبتیں، بہتان بازیاں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ معاشرے کا سب سے مظلوم پھر کون ہے؟ امام مسجد۔ تنخواہ چپڑاسی جتنی نہیں ہوتی بیچارے کی، آرام سے کہہ دیا جاتا ہے نمازیں پڑھانے کی تم تنخواہ لیتے ہو۔ یہ ہے اس معاشرے کا المیہ۔ آیا کہاں سے؟ یہ سارا سسٹم انگریز سے۔ اس نے مولوی بیچارے کو مائنس کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ مسلمان ان کے پاس مذہب نہ رہے، اور اپنے ہاں انہوں نے مذہب کو اتنا پروموٹ کیا کہ اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنے وزیروں اور مشیروں جتنا مقام دے دیا۔ پھر اب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور سن لی نا، پھر اگلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، موسیٰ نے تو اس سے بھی زیادہ اذیت ناک باتیں سنی ہیں۔ بنی اسرائیل نے بڑی بڑی باتیں کی، فرعون سامنے غرق ہوا، بچا کر ان کو لے آئے اپنی امت قوم کو، یہ احسان بھول گئے۔ قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، حق سچ بتاتے ہیں، غلط جھوٹ سب بتاتے ہیں، ساری تمیز کرواتے ہیں۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیتناک تکلیف دہ باتیں سننا پڑی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فصبر، انہوں نے صبر ہی کیا۔ اور اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ جی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح میرے ان عظیم المرتبہ ہمت والے نبیوں نے صبر کیا، آپ بھی ایسے ہی صبر کریں، کامیابی کامرانی آپ ہی کا مقدر ہوگی۔ آئیے میرے عزیزو، یہ بدگمانی جو ہوتی ہے مقدس رشتوں کو بھی پامال کروا دیتی ہے، تباہی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی، ہمارے رشتوں کی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، تو پھر آج سے اس بات کا عزم کیجئے گمان کی طرف چلنا ہی نہیں ہے، ایسی سوچ بچار شک شبہ، پھر بدگمانی تو اگلا سٹیپ ہے۔ اگر سوچنا ہی ہے اچھا سوچئے، کیونکہ برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا۔ اگر برتن میں دودھ ہے تو باہر کیا آئے گا؟ دودھ۔ اور اگر برتن میں شراب ہو تو باہر کیا آئے گی؟ شراب۔ اسی طرح اگر دماغ میں اچھائی ہے تو باہر کیا آئے گا؟ اچھائی آئے گی نا۔ اگر دماغ میں خرابی ہے، گندگی ہے، تو باہر کیا آئے گی؟ گندگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ہر لحاظ سے اچھائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزو، ملی جلی حکومت اپنے وطن عزیز میں بننے جا رہی ہے، اور ہمارے اوپر جو تسلط ہونے جا رہا ہے پنجاب پر، آپ کے علم میں ہی ہوگا، ایک عورت مسلط ہونے جا رہی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کہا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جس کی حکمران عورت بن جائے۔ بہرحال میں بھی خطبے میں بھی یہی آپ کے سامنے درد ذکر کر رہا تھا کہ ہم لوگ رسول پاک کو مانتے ضرور ہیں لیکن رسول پاک کی نہیں مانتے، نہ حکمران نہ عوام۔ آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، ہم بس اللہ سے ہی التجا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو صالح حکمران عطا فرما۔ یہ دعا کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ یا اللہ ایسے حکمران عطا کر جو تیری نظر میں اچھے ہوں، جو تیرے نبی کی ماننے والے ہوں، جو اس ملک کے باسیوں کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ جو مسلط کر رہے ہیں، مسلط ہو رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا عوام بیچاری یہ نابینی تو نہیں ہے نا،
بے بس ہو سکتی ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن نظر تو سب کوئی آ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو ایک دن مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ پہلو والوں کے انجام کو بھی مد نظر رکھو اور آنے والے وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ دنیا میں سب چلتا ہے، یہ فلاں عہدے کا ہے، یہ جناب صدر پاکستان ہے، یہ امریکہ کا صدر ہے، لیکن قبر میں امیر کی بھی بنتی ہے، غریب کی بھی بنتی ہے، ریڑھی لگانے والے کی بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے امیر بیچارے اپنی حیثیت کے مطابق بناتے اوپر سنگے مرمر، لیکن اندر تو سب کا برابر ہی ہے نا۔ اس لیے قبر کے اندھیروں کو مد نظر رکھو، قیامت کو مد نظر رکھو، حکمرانوں سے بھی سوال ہوگا، سب سے ہی سوال ہوگا، اس کی تیاری رکھو۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، التجا کرو، دعا کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ملک کے حال پر، اس ملک کے باسیوں کے حال پر رحم فرما دے۔ جب سے یہ وطن عزیز پاکستان بنا اس وقت سے آج تک آپ دیکھ لیں کیا کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ قائم ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس کا خیر خواہ ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس ملک کا بدخواہ ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور اس کے شر سے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور اس کے باسیوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، کل اللہ کے فضل و کرم سے 17 فروری ہے۔ آپ کو الحمدللہ میں تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے سے بتا رہا ہوں، 17 فروری کو ہمارے ادارہ جامعہ علی المرتضیٰ للبنین شعبہ حفظ اور شعبہ کتب درس نظامی، اس کی الحمدللہ سالانہ تقریب ہے۔ کل مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس تقریب کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے وہ طالب علم جنہوں نے ماشاءاللہ مشکات شریف پڑھی ہے وہ اس کا آخری سبق انشاءاللہ تعالی آخری حدیث مبارکہ سنائیں گے، اور سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر پروفیسر حافظ عبدالغفار المدنی صاحب، فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ جانتے ہیں، وہ آخری حدیث پاک انشاءاللہ سماعت کریں گے اور اس کے بعد درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز محترم ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب پڑھائیں گے۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی تاخیر کے ہم تلاوتوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ محفل حسن قرات ہوگی جس میں وطن عزیز پاکستان کے مایہ ناز قرۂ کرام تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح سے عرب ملک مصر کے قرآ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ سارے میرے بھائی، سارے میرے بزرگ، آپ ماشاءاللہ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے ادا کرتے ہیں، پروگراموں میں بھی جوق در جوق تشریف لایا کریں۔ آپ کے گھر کا فنکشن ہو آپ سب کچھ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے گھر کا فنکشن ہے، آپ کے ادارے کا فنکشن ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے دست و بازو بنیے اور کوتاہی چھوڑیے۔ کل مغرب کی نماز یہاں ادا فرمائیں، اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کریں، قرآن پاک کی تلاوت آپ سنیں گے، انشاءاللہ اس روحانی محفل سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ خطاب بھی ہوگا محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب کا۔ تو میری گزارش ہے آپ سارے بھائی خود بھی تشریف لائیں، دوسرے دوست احباب کو دعوت دے کر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ آپ کے لے کر آنے سے کسی ایک کی بھی اللہ نے کایا پلٹ دی تو انشاءاللہ العزیز پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیا توقع رکھی جائے پھر؟ نہیں سارے نہیں بولے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری جو معاشرے میں چلتی ہے وہ والی انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ یقینی ہے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم سب نے وعدہ کر لیا ہے، اب میں پورا توقع اور یقین رکھوں گا۔ خواتین کے لیے بھی علیحدہ انتظام ہوگا جس طرح ہر سال ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو سب جوق در جوق اللہ کے فضل سے تشریف لائیں۔ یہ ہمارے ایک طالب علم نے حفظ مکمل کیا ہے، تو میری گزارش ہے قاری ابوبکر صاحب سے کہ ہم جمعے کے بعد ابھی ایک نکاح کی تقریب بھی ہے، مجھے ذرا جلدی بھی ہے، آج چوک دال گراں وہاں پر تقریب بھی ہے، تقریب بخاری، وہاں پر بھی میری حاضری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بچے کا عمر فاروق جو بچہ ہے اس کا کل محفل کے موقع پر یا اگلے جمعے آخری سبق انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ میرا بھائی نشہ کرتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ حل یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کی کونسلنگ کریں، کروائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اگرچہ بہت بری لعنت ہے
جو اس میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے پھر چھوڑنا کہتے ہیں ممکن نہیں، لیکن اللہ کے لیے سبھی کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کی ذہن سازی بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے افراد اگر جو اس کا شکار ہیں وہ اگر مجھ سے علیحدگی میں مل لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو گائیڈ کریں گے۔ کرم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے تمام بیماروں کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔